بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ نبی، فرشتہ یا ولی؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی حیات ہیں؟ کون کون سے نبیوں اور صحابہ کرام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی؟ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی۔ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا۔ ناظرین، حضرت خضر جن کا ذکر قرآن مجید میں خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا، جنہیں بڑی حکمت یا عرفان والا علم عطا کیا گیا ہے، اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست اور استاد کے طور پر ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی اور جسے ہم نے اپنے علم سے نوازا۔ اس تعارف میں ان کے مقام عبودیت کا تذکرہ ہے اور ان کے خاص علم کو واضح کیا گیا ہے۔ متعدد روایات میں اس عالم کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ وہ دو سمندروں کے ملاپ پر ملتے ہیں، جہاں ایک مچھلی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے کھانے کا ارادہ کیا تھا، ان سے بچ نکلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی تاکہ ان سے وہ علم سیکھ پائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ ناظرین، اس نیک بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے سفر میں ظاہر کیا گیا۔ اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص طور پر عطا کیا گیا ہے، کو آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر وضاحت کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت اور شریعت کا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بعض تکوینی امور کا علم لدنی دیا تھا، جس سے صرف حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نوازا گیا تھا، اور اس علم کی بدولت وہ ایسے کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے تھے جو شریعت کے خلاف تھے، یعنی شریعت کا علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، صرف فرشتہ ہی اللہ کے حکم سے ہر کام نہیں کرتے، بلکہ نبی و رسول بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت دفعہ کفار مکہ سے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں خود سے نہیں کہتا، بلکہ اس کا حکم تو مجھے اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیت کی صورت میں موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء حضرت خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی اور کوئی فرشتہ مانتے ہیں۔ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہی علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی تھا، لیکن وہ علم فرشتوں کے پاس نہ تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ نہیں تھے۔ ناظرین، جمہور علماء امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، البتہ ان کو کچھ تکوینی خدمتیں بھی من جانب اللہ سپرد کی گئی تھیں، کیونکہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں ان کے بعض ایسے افعال کا تذکرہ ہے جو قطعی طور پر ظاہر شریعت کے خلاف ہیں، اور شریعت کے خلاف کام کرنے کا استثناء صرف وحی الہی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، جو کہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور اللہ نے انہیں اپنی حکمت عالیہ سے ہر دور کے لیے کتب و ابدال اور رجال الغیب کا معاون ٹھہرایا ہے۔
ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ رہنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تک ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور تعزیت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جبکہ اب تک حضرت خضر علیہ السلام کے حیات ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت اس وقت دنیاوی حیات کا انکار کرتی ہے، جبکہ جمہور علماء و صلحاء حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، جن کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ بعض آپ علیہ السلام کے انتقال کے قائل ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔